السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولن اور ہرگز نہیں، ترضی راضی ہوں گے، عنک آپ سے، الیہود یہودی، وللنصارى اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ اتباع کرو، ملتہم ان کی ملت کی۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ کی ہدایت، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے، ولئن اور اگر، البتہ، اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے، جاءک جو آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم سے، مالک نہیں ہے آپ کے لیے، من سے اللہ من کوئی ولی دوست، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی ہی اس کی تلاوت کے، اولئک یہی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بہی اس کے ساتھ، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بہی اس کا، فاولئک پس یہی، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ آپ کہہ دیجئے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر بس آپ کے لیے اللہ سے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ پڑھتے ہیں اسے جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون اور جو کوئی اس کا کفر کر دے گا پس یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ بات پیچھے چلی تھی قبلے کی، کہ یہودی چاہتے تھے کہ یہ نبی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتا رہے، بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہودیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے ہمارے قبلے کو ترک کر دیا۔ تو بعض دلوں کے اندر یا بعض لوگوں کو یہ خیال سوجا کہ شاید اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں تو یہودی عیسائی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ یہ آپ سے صرف قبلے کی طرف منہ کرنے یا نہ کرنے سے راضی نہیں ہونے لگے، یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کے مذہب میں داخل نہیں ہو جاتے، یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نص جو بیان کی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خواہش صرف یہودی اور عیسائی کی ہوتی ہے، بلکہ ہر باطل اہل حق سے اس وقت تک محبت نہیں کرے گا جب تک اہل حق اس باطل کے باطل مذہب میں داخل نہ ہو جائے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ غیر اللہ سے مانگنے والا ہو، نبی کی نبوت کے اندر نبی کے امتیوں کو امامت کا درجہ دے کر ان کی تقلید کرنے والا ہو، یہ شخص کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے مذہب میں داخل نہ ہو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی فراخ دلی اور جتنی اللہ تعالیٰ نے بصیرت قرآن اور حدیث کو ماننے والوں کو دی ہے، اتنی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے والوں کے اندر نرمی ہے، قدرے، اور جو اس کے برعکس ہیں، جو اہل البدع ہیں، جنہوں نے شرک اور بدعات کو دین میں داخل کر دیا ہے، ان لوگوں کے اندر سختی بہت زیادہ ہے۔ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے اس بدعت والے طریقے پر نہیں چلیں۔ یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے، وگرنہ یہ ہر باطل کا یہی طریقہ ہے، جب تک آپ اس کے باطل مذہب پہ نہیں چلے جائیں گے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا۔ آپ کتنے بھی نیک ہیں، آپ کتنے بھی اچھے ہیں، آپ خالص قرآن و حدیث بیان کیجئے۔ آپ دیکھیے چند دن پہلے ابھی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کس سے پڑھنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس کو پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جائے؟ وہ گمراہ کس کو کہتا ہے؟ وہ گمراہ اس کو کہتا ہے کہ تم ہمارے تقلیدی چنگل سے نکل جاؤ گے، جو ہم نے تمہیں جپھے مارے ہوئے ہیں نا، ہم نے تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے کہ تمہیں حقیقت ہم دکھنے نہیں دیتے، وہ ہمارے ہاتھوں سے تم نکل جاؤ گے۔ اور آج تک ہر اہل باطل نے اس سے جو بھی سوال کرتا اس کو وہ یہی کہتا تم نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا، جبکہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کے اندر اس مسئلے میں بڑی فراخ دلی ہے۔ فراخ دلی کا مطلب یہ کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بیٹھو ان کے پاس لیکن ہمارے پاس بھی آؤ، تمہیں خود ہی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اہل باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ان کی ترجمہ کلاس میں نہیں بیٹھنا، ان کے قرآن پر نہیں بیٹھنا تم نے۔ اس نے کہا جی گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں؟ کہتا جی سائنس کی کتاب، طب کی کتاب، ریاضی کی کتاب معلم کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے معلم کے بغیر؟ بھئی بات یہ ہے، قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو سمجھنے کی محتاج ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یا بعض نکاح طلاق کے مسائل ہیں، یا بعض حلال و حرام کے مسائل ہیں، وہ یقیناً علماء سے سمجھ لینے چاہیے۔ لیکن باقی قرآن مجید کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کی گئی ہے، زمین و آسمان کی نشانیوں کے بارے میں بات کی گئی، یہ تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ عرب کے ان بدوؤں کو سمجھ آ گئی جو ان پڑھ تھے، اور آج کے دنیا کی ڈگریوں کے اتنے گتے اٹھانے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، حقیقت بات یہ ہے۔ اور یہی بات آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب جو اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان لکھواتا ہے، کراچی کے صاحب ہیں، اکثر اسلامی بینکاری کے نام پر بھی انہوں نے کافی ایسے سلسلے شروع کر رکھے ہیں، اسلام کا نام بینکوں کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ وہ صاحب نے بھی اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جناب قرآن مجید کا ترجمہ اور ان چیزوں کے نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، کیوں؟ جس سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ کا مطلب ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر باطل فرقہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور آنکھیں بند کر لو اور ہمارے طریقے پر آ جاؤ، پھر ہم تم سے محبت کریں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت سے مراد قرآن اور اسلام، اصل ہدایت تو یہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ذرا یہ نقطہ توجہ سے سمجھیے گا، میری طرف دیکھیں۔
یہاں پر خواہش کس کو کہا گیا؟ یہودیوں عیسائیوں کے دین کو۔ کس کو؟ یہودی اور عیسائیت کے دین کو خواہش کہا گیا۔ حالانکہ وہ دین کس نے اتارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے دین اتارا، لیکن جب اس کا وقت پورا ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب اللہ کا اتارا ہوا دین بھی اگر اس پر کوئی چلتا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے تو وہ خواہش ہے۔ اللہ نے کہا خواہش، اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی، یعنی اگر اب کوئی تورات پہ عمل کرتا ہے، انجیل پہ عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، تو وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی چیز بھی جب منسوخ ہو جائے تو اس کے پیچھے چلنا خواہش پرستی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ کے اماموں کے قولوں پہ چلنا، قرآن کی آیات کو چھوڑ کے مذہب کے پیچھے چلنا، جی ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے قبلہ نے یہ کہا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا، ہمارے علامہ صاحب نے یہ کہا۔ کیا یہ تو بدترین خواہش ہے۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں جو منسوخ ہو چکی اس پر بھی آج چلنا خواہش پرستی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے اتاری نہیں، ایک امتی کا قول ہے، ایک عام شخص کا قول ہے، نبی کی بات بھی نہیں ہے، اس کے اوپر چلنا خواہش پرستی کیوں نہیں؟ اسی لیے محدثین کے ہاں قرآن و حدیث کے مقابلے میں چلنے والے بندے کو اہل الاہواء، بدعتی کہا جاتا ہے۔ اور یہ رائے پر امام و اہل رائے والے لوگ اور اسی طرح احوا والے لوگ، ان کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جہاں پر ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہو، حدیث کو یہ کہہ کے ترک کرنا کہ جی یہ میرے امام کا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے کی تعلیم نہیں ہے، یہ خواہش پرستی ہے، اور یہ بدترین خواہش پرستی کی مثال ہے، کیونکہ نبی کے مقابلے میں امتی کو کھڑا کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی نبی کے مقابلے میں نعوذ باللہ ایک نبی کی بات لے کر آتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات لے کر آتے ہیں ہمارے نبی کے مقابلے میں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بات لے کر آتے ہیں ہمارے نبی کے مقابلے میں۔ وہ جیسی بھی ہے، نام وہ نبیوں کا لیتے ہیں، لیکن اس امت کے لوگوں کو دیکھ لیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث کے مقابلے میں نبی کا نہیں امتی کا نام لے کر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں۔ اب میں آپ کو ایک آدھی مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے اپنے طبقے کے اندر، اپنے فرقے کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے، شیخ الہند کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے مکتب فکر میں، وہ صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث جو ہے نا، حدیث کے مطابق یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے امام شافعی کا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وَلَكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيفَةَ، ہم مقلد ہیں، ہمارے اوپر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید فرض ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ پر یہ تقلید کس نے فرض کی؟ کس نے آپ کو کہا یہ؟ آپ جرأت دیکھیے، یہ عامی بندہ نہیں ہے، یہ ایک مولوی ہے جو یہ لکھ رہا ہے، اور بڑی جرأت سے حدیث کے اوپر حاشیہ لکھ رہا ہے۔ میں یہ باتیں جو آپ کو کرتا ہوں نا، محض ایک سیٹی بجاتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جس طرح چوکیدار کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیٹی بجاتا رہے کہ جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو، کہیں چور آپ کے گھر میں سن نہ لگا دے۔ میں تو صرف آپ کو آواز دیتا ہوں کہ بیدار رہیے گا، اماموں کے نام پہ آپ کو حدیث سے دور نہ کر دیں۔ امام ایسے نہیں تھے، کسی امام کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ آپ جو ہے نا وہ میری بات کو حدیث کے مقابلے میں لے کر آئیں، کسی امام کی یہ تعلیم نہیں تھی، لیکن اماموں کا نام لے کر اپنی خواہش پر عمل کیا جاتا ہے، ایک ضد بازی ہے۔ تو آج جو بندہ حدیث کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو لے کر آتا ہے، وہ کتنی بدترین خواہش پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا، ایک بندے کو علم نہیں ہے حدیث کا، کوئی بات نہیں، لیکن جب علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پھر اس کو جان بوجھ کے ترک کیے رکھنا کہ جی میں نے آج تک اس پہ عمل نہیں کیا اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کر رہا،
جی آج تک ہمارے والد نے اس پر عمل نہیں کیا، میں اس لیے عمل نہیں کیا، واللہ یہ بڑی بری بات ہے۔ اگر علم آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کو اللہ سے نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کن سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی تو ایسا نہیں کر سکتے، تو مراد امت ہے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ نبی بھی کرے تو اس کو اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا، تو جو امتی یہ جرم کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم کے 3 اقوال، یہودی عیسائی، مسلمان، اور وہ یہودی عیسائی جو مسلمان ہو چکے تھے۔ قرآن کے لفظ عام ہیں، کوئی بھی ہو، جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد قرآن مجید، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ اور پڑھنے کا حق تلاوت کا مطلب یہ ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جس طرح اللہ نے اتارا، قرآن مجید پر عمل کرنا تبھی ممکن ہے جب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، یعنی اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اور اسی طرح قرآن کی جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ سے مطالبہ کرنا، اور جو عذاب والی آیات ہے وہاں پر اللہ سے پناہ مانگنا۔ اور اسی طرح حق تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کے اندر تحریف نہ کی جائے، قرآنی آیات کے غلط معنی بیان نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ قرآن سے اپنے باطل مذہب کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی غلط تعویل۔ مثال کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہتے ہیں جی ختم کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے۔ وہ کیسے کہ ختم اللہ، کلوں کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے، یہ جو کل 47واں ہوتا ہے، کل کا ذکر کیوں؟ 4 کل نہیں اللہ نے اتارے، کل۔ اور جی تقلید کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن میں ہے۔ اچھا تقلید کا ذکر قرآن میں؟ جی ہاں، تقلید کا حکم اللہ نے قرآن میں کیا ہے جی اس میں؟ جی وہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآنی آیات کے غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، قرآن کا غلط معنی بیان کرنا قرآن کے اندر تحریف ہے۔ یہ وہی تحریف ہے جو یہودی اور عیسائی کرتے تھے اور آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن کا امتیاز ہے کہ لفظی تحریف اس میں آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور معنوی تحریف جس نے کی ہے اس پر رد کر دیا گیا ہے، اس کو علماء نے پکڑ لیا ہے، اس کی تحریف چل نہیں پائی۔ تو حق تلاوت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے اندر تحریف نہ کرنا، اور قرآن کی نعمتوں کا سوال کرنا، اور جو عذاب والی آیات ہے وہاں سے پناہ مانگنا، یہ سب کی سب حق تلاوت کے اندر آتی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کتاب کا کفر کر دے گا، کفر کرنا کیا ہے؟ اس کتاب کو مانے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، اپنا عقیدہ اپنا عمل اس کے مطابق نہیں کرتا، یہ لوگ ہیں جو اصل خسارے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔